فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں اور ہم اس تفسیر کی جلد 8 کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَخَلَقَ اللَّهُ، اس کائنات کو اللہ نے برحق خلق فرمایا ہے کا مطلب یہی ہے کہ بدکار اور نیک کردار ایک جیسے نہ ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کے کیے کا نتیجہ مل جائے گا، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ۔ جب یہ بات دنیا میں نہیں ہو رہی تو ایک دوسرا عالم ہونا ضروری ہے جہاں انسان کے اعمال کے نتائج سامنے آئیں۔ نمبر 2، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی اگر اچھے اور برے عمل کا ایک ہی نتیجہ ہوا تو یہ ظلم ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پس اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، افا رئیتا، کیا آپ نے اس تعجب آمیز شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنے اللہ کی جگہ رکھا ہوا ہے؟ جہاں اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے وہاں اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے۔ خواہشات کے مطالبات اور اللہ کی ہدایات میں اگر تصادم ہو جائے تو یہ شخص خواہشات کے مطالبات پورے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا معبود وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، چنانچہ شیطان کی اطاعت اس کی عبادت شمار کی گئی ہے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2، وَأَنزَلَ لَهُ اللَّهُ علی علم، اس خواہش پرست سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اس صورت میں گمراہی میں جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایسا اللہ نے اس پر حجت پوری کرنے اور آئندہ کے لیے اس کے ایمان نہ لانے پر اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے۔ چنانچہ قوم نوح کے بارے میں فرمایا، وَأَوْحِیَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ من قومک الا من قد آمنا، اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کے قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پر قوم نوح کو غرق کر دیا۔ نمبر 3، وختم علی سمعہ وقلبہ، جب مصدر ہدایت اللہ
इस हवा परस्त से हाथ उठा लेता है तो फिर हक आवाज़ सुनने की सलाहियत सल्ब हो जाती है और अक्ल से भी काम नहीं ले सकता, क्योंकि दिल पर भी मोहर लग जाती है और बिनाई पर भी पर्दा पड़ जाता है, यानी हिदायत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। नंबर 4, फमई यहदिही मिन बादिल्लाही, जब हिदायत के वाहिद सरचश्मा अल्लाह ने उससे हाथ उठा लिया तो अल्लाह के बाद कौन है जो उसे हिदायत दे। आयत के इस जुमले से ये बात वाज़ेह हो गई कि ख़त्मा यानी मोहर लगाई से मुराद हिदायत ना देना है। वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला अद-दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। और वो कहते हैं जिंदगी तो बस यही दुनियावी जिंदगी है जिसमें हम मरते हैं और जीते हैं और हमें सिर्फ ज़माना ही मारता है और इन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, वो सिर्फ जिन से काम लेते हैं। तफसीर आयात में बयान करते हैं। नंबर 1, बज़ाहिर ये मुनकिरान मेयाद का कौल है, मुनकिरीन खुदा का नहीं। मुनकिरीन मेयाद मीम एन अलिफ दाल जिंदगी को इसी दुनियावी जिंदगी पर मुनहसर समझते थे। नंबर 2, नमूतु व नहया, पुरानी नस्लें मर जाती हैं और नई नस्ल पैदा होती है। इस तरह की मौत व हयात पर मुश्तमिल दुनिया चल रही है, लिहाजा मौत व हयात का यही सिलसिला है जो हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ जिंदा होकर दुनिया में आते हैं। नंबर 3, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें गर्दिश अयाम नाबूद करती है। ये ज़माना है जिसके हाथों हर जदीद पुरानी हो जाती है, हर तरावत व ताजगी में ताफ़ुन आ जाता है, फिर हर जिंदा इसी ज़माने की जद में आकर मौत के आगोश में चला जाता है, कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है। नंबर 4, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, इनके पास इस नज़रिए को अपनाने के लिए कोई दलील नहीं है, जबकि दलील के बगैर ना कोई नज़रिया अपनाया जा सकता है ना उसे रद्द किया जा सकता है, और दलील सिर्फ इल्म है। इल्म के सिवा ज़िन व गुमान किसी मौक़िफ़ के लिए दलील नहीं बन सकता। इन मुश्रिकीन के पास कोई इल्म यकीनन नहीं है, क्योंकि ये कहना कि इस ज़िंदगी के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं है पूरी कायनात के बारे में मुकम्मल इल्म पर मौकूफ़ है कि वो ये कहें हमने पूरी कायनात को इब्तिदा से इंतहा तक छान मारा लेकिन कहीं भी दूसरी ज़िंदगी की अलामत नज़र नहीं आई, लिहाजा दूसरी ज़िंदगी नहीं है। इस किस्म के इल्म का वो दावा नहीं कर सकते, लिहाजा ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते कि दूसरी ज़िंदगी नहीं है। अक्सर बुत परस्तों का अक़ीदा अगरचा तनासुक पर मबनी है, ताहम तनासुक में भी ये बात हो सकती है, हमारे इस वजूद को गर्दिश अय्याम ख़त्म कर देती है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिम मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन। और जब उनके सामने हमारी आयात पूरी वजाहत के साथ पढ़ी जाती हैं तो उनकी हुज्जत सिर्फ यही होती है कि वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ। तफसीर आयात में कहते हैं। नंबर 1, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब मुनकिरीन मेयाद को दूसरी ज़िंदगी पर दलालत करने वाली वाज़ेह दलीलें और हयात बादुल मौत की मिसालें पेश की जाती हैं और इस दुनिया में भी वो तबीयत आलम में अमवात को ज़िंदा होते हुए देखते हैं और इनको दिखाया जाता है, तो इन पर तवज्जो देने की जगह वो ये मुतालबा पेश करते हैं अगर इस ज़िंदगी के बाद कोई और ज़िंदगी है तो हमारे बाप दादा को ज़िंदा कर लाओ। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत में मियाद का तसव्वुर ये नहीं था कि इसी दुनिया में जो दारे अमल और दारे तकलीफ़ है दोबारा जिंदा किया जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत में तसव्वुर मियाद ये है कि इस आलम का खात्मा हो जाएगा, ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा तो आलम आखिरत के उन्वान से एक जदीद निज़ाम वजूद में आएगा। इस जदीद निज़ाम के तहत लोगों को जिंदा किया जाएगा।
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، ان کے جواب میں کہہ دیجئے جس نے تمہیں زندگی بخشی اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری موت ہے، وہی تمہاری پچھلی اور اگلی نسلوں کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ نمبر 2، لا ریب فیہ، قیامت کے دن کے آنے میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو شبہ لاحق ہے تو یہ اس کی کہتا فکری ہے۔ جو ذات عدم سے زندگی دینے پر قادر ہے وہ اعادہ زندگی پر کیوں قادر نہیں؟ نمبر 3، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں نے علم کے دروازے اپنے اوپر بند کیے ہیں بلکہ علم کے ذرائع سے دشمنی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، نمبر 1، جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے وہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو اس کے لیے اعادہ بھی ممکن ہے، بلکہ اعادہ انسانی ذہن کے مطابق زیادہ آسان ہے۔ نمبر 2، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اگر بفرض محال قیامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کے قائل لوگوں کو کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ اگر مرنے کا مطلب نیز تو نابود ہو جانا ہے تو ندامت کسے ہوگی؟ ایک نابود کو کوئی خسارہ بھی نہ ہوگا، لیکن اگر قیامت کے دن ثابت ہوا تو اس دن منکرین قیامت باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ ہر اس امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں جاسیتن، جیم سے واو، جسون گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے کہ ہر امت قیامت کے دن اپنے حساب کے لیے گھٹنوں کے بل انتظار میں ہوگی۔ جس طرح ہر شخص انفرادی طور پر حساب یا عدل خواہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دو زانو ہوگا، اسی طرح ہر امت بھی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان مذکور ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا جو اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے دو زانو ہوں گا۔ نمبر 2، کلو امتن تدعا الی کتابہا، ہر امت اپنے نامہ عمل کی طرف بلائی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے دو نامہ اعمال ہوں گے، ایک انفرادی نامہ اعمال اور ایک اجتماعی نامہ اعمال، یعنی ان اعمال کا جدا حساب ہوگا جن کے ارتکاب میں ساری قوم ملوث ہوگی۔ جرم تو ایک یزید سے سرزد ہوتا ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس عمل پر خوش ہے۔ خودکش حملوں سے خون مسلم کی ارزانی چند لوگ کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے آج سن 2010 تک خودکش حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مسلمانوں کے نمازی ہوں یا عزاداری میں شریک لوگ یا کاروباری لوگ ہوں، سب بے گناہوں کا قتل عام جاری ہے، جن میں بے گناہ بچے اور عورتیں شامل ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ جو لوگ فتویٰ دیتے اور ان کی پشت پر ہیں وہ سب اس جرم میں شامل ہیں۔ یہ جرم اس
امت اور اس قوم کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا، جیسا کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں۔ لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہی، اس قوم پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کے قتل کی خبر سنی اور خوش ہوئی، جیسا کہ فرمایا اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں بلکہ سب آئیں گے، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسے امر بمعروف اور نہیں از منکر ترک کرنے کی صورت میں برے نتائج کی زد میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، تم امر بمعروف اور نہیں از منکر کرو ورنہ برے لوگ تمہارے حاکم بنیں گے، پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے مگر قبول نہ ہوگی۔ اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہر امت کی ایک جدا سرنوشت ہے، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے جا سکتی ہے نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ جس طرح ہر امت کا جدا نامہ اعمال ہوگا، اسی طرح ہر امت کے لیے جدا ایک گواہ بھی ہوگا، اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے۔ یہ ہے ترجمہ۔ نمبر 3، الیوم تجزونا، ہر قوم اس کے نامہ اعمال کی طرف اس لیے بلائی جائے گی کہ اس کے مطابق سزا جزا دی جائے۔ آیت کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے کتاب میں کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، چنانچہ اگلی آیت میں صراحت ہے کہ مراد نامہ اعمال ہے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ مچ بیان کر دے گی جو تم کرتے تھے، ہم اسے لکھواتے رہتے تھے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں ھذا کتابنا، جب ہر اس امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا تو اس امت سے خطاب ہوگا، ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب۔ چونکہ اس کتاب کی تدوین کرنے والا اللہ ہے اس لیے اس کتاب کی نسبت اپنی طرف دی، اور چونکہ اس کتاب کے مندرجات اس امت کے اعمال ہیں اس لیے کتابنا کہہ کر اس امت کی طرف نسبت دی۔ نمبر 2، ینطقو علیکم بالحق، یہ نامہ اعمال حق اور واقع کو آشکار کرے گا۔ نطق کلام کرنے کو کہتے ہیں، اور کلام کسی مطلب کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، خواہ لفظوں میں یا دوسرے ذرائع سے۔ دیگر قرآن کے ظواہر سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خود اعمال سامنے کیے جائیں گے، اس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ نمبر 3، اِنَّا كُنَّا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اعمال کی نسخہ برداری کرتے تھے۔ نسخہ اصل کے مطابق دوسرا نسخہ بنانے کو کہتے ہیں، چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں اس آیت کی تشریح ہے۔ یہ نامہ اعمال اس کتاب مکنون سے ہے جس سے تمام نسخے بنتے ہیں۔ کیا تم عرب نہیں ہو؟ اس کلام کے معنی کیسے نہیں جانتے ہو؟ جبکہ تم میں سے کوئی دوسرے سے کہتا ہے اس کتاب کا ایک نسخہ بناؤ، کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسری کتاب سے جو اصل ہے نسخہ برداری ہوتی ہے؟ ممکن ہے روایت اور آیت کا مطلب یہ ہو کہ اعمال جب وجود میں آتے ہیں تو اس کو بعینہ محفوظ کیا جاتا ہے، اور عمل جو انسان سے صادر ہوتا ہے اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے کتاب مبین سے تعبیر کیا ہو، اور جو محفوظ کیا جاتا ہے اس سے نسخہ کہا گیا ہو۔ چنانچہ آیت کی تعبیر میں بھی عمل اور نسخے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہم نکات یہ ہیں، نمبر 1، اعمال انرجی ہیں جنہیں دوام حاصل ہے، وجود میں آنے کے بعد معدوم نہ ہوں گے۔ اچھا عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا، برا عمل جان نہیں چھوڑے گا، مگر یہ کہ حفظ اور مغفرت ہو جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو نمایاں
کامیابی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہونے کے بعد عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اللہ کی رحمت جنت سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ترجمہ: اے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ نمبر 2، ذالکا هو الفوز المبین، جسے اللہ کی رحمت کے حصول میں کامیابی حاصل ہوئی ہو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ حدیث میں ہے فقیری اور امیری کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے سامنے جب ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو ان سے سوال ہوگا تم نے کفر ایسے حالات میں اختیار کیا کہ تم پر ہماری آیات، ہماری دلیل پیش کی گئی تھیں۔ نمبر 2، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر سے کام لیا، تم نے ہماری آیات کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ نمبر 3، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، صرف تکبر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تم سے ایسے جرائم سرزد ہوئے جو آج ناقابل عفو ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وَإِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں گمان سا ہوتا ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان مشرکین کو وعدہ الہی کی حقانیت اور قیامت کی آمد کی خبر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو قابل شک تردید نہیں ہے، چونکہ قیامت نہ ہونے کی صورت میں یہ جہاں بے معنی اور ابس کھیل بن جاتا ہے تو مشرکین اس حقیقت کو قبول کرنے کی جگہ انتہائی بے اعتنائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ وہ سمجھتے تو تھے قیامت کسے کہتے ہیں مگر وہ ازروئے بے اعتنائی کہتے ہیں اور اسے ناقابل قبول سمجھتے تھے۔ نمبر 3، ان نظن الا ظنا، ظنا وہ مصدر ہے جو نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں ظن کی نوعیت بتانے کے لیے ہے کہ قیامت کے بارے میں ہلکا سا ایک گمان ہم رکھتے ہیں جو بہت ناچیز ہے۔ ظنا ضعیفہ اور قابل اعتنا نہیں ہے۔ نمبر 4، وما نحن بمستيقنين، قیامت کے وقوع کے بارے میں ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض کے مطابق قیامت کے امکان کے بارے میں یقین نہیں آتا۔ وَبَدَا لَهُم مَّا سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جب قیامت برپا ہوگی تو ان کا کردار خود ان کے سامنے آئے گا اور انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال مٹ نہیں جاتے اور قیامت کے دن خود عمل حاضر کیا جائے گا۔ نمبر 2، وحاق بہم، جس عذاب کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دی جاتی ہے وہ آتا کیوں نہیں۔ مجرم جب جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے جرم کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب مکافات عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت برائی کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کس درجے کا جرم تھا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن
الناصرين. اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وقیل الیوم ننساکم، حقیقی نسیان جو یادداشت کے فقدان سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے متصور نہیں ہے، لہٰذا یہاں نسیان سے مراد بے اعتنائی ہے جو نسیان کا لازمہ ہے۔ چنانچہ جب کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو اس کی طرف سرے سے توجہ نہیں رہتی اور مکمل بے اعتنائی ہو جاتی ہے۔ آیت کے اس جملے کا یہ مفہوم بنتا ہے جس طرح تم نے دنیا میں قیامت اور روز جزا کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، آج اللہ تعالیٰ تمہیں قابل اعتنا نہیں سمجھے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے منکر معیار کو بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھا تھا، چونکہ دنیا دار تکلیف و امتحان ہے، لیکن آخرت میں یہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں گے چونکہ قیامت دار جزا ہے۔ نمبر 2، ماواکم النار، جب منکر لوگ اللہ کی بے اعتنائی کا شکار ہو کر ہر قسم کی رحمت سے محروم ہوں گے تو سوائے آتش کے اور کوئی ٹھکانہ قابل تصور نہ ہوگا، چونکہ آتش میں نہ ہونے کے لیے رحمت الہی درکار ہے۔ نمبر 3، وما لکم من ناصرین، خود قابل اعتنا نہیں ہیں تو کوئی اور ان کی سفارش اور شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، چونکہ شفاعت ایک توجہ اور رحمت ہے جس سے یہ لوگ محروم ہوں گے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ، جہنم ان کا ٹھکانہ بننے کی وجہ ان کے جرم کی نوعیت ہے۔ جرم یہ تھا کہ وہ آیات الہی کے نہ صرف منکر تھے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو ناقابل اعتنا سمجھ کر اس کی تحقیر کرتے تھے۔ نمبر 2، وغرتکم الحیات الدنیا، آیات الہی کی تحقیر اور ان کا مذاق اڑانے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی رعنائیوں نے انہیں اس دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے۔ نمبر 3، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج یعنی قیامت کے دن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے اور علی الابد جہنم میں رہیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار اس کا جواب دیا ہے کہ مشرک جہنم میں ہمیشہ کیوں رہیں گے۔ نمبر 4، وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان کا کوئی عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ فی الواقع ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہوگا نہیں جس کے تحت وہ شرک کرنے اور آیات الہی کا مذاق اڑانے پر مجبور ہو گئے ہوں یا ان پر حجت پوری نہ ہوئی ہو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس تمام تعریفیں اور ثناء کامل اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مذکور تمام حقائق کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ تمام تعریفیں اور ثناء کامل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بیان شدہ تمام حقائق اس بات پر مبنی ہیں کہ اس کائنات کا خالق، رب، مالک اور اس کا مدبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری حمد اللہ کے ساتھ مختص ہے، کسی غیر اللہ کو اس بنا پر حمد کا لائق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ وہ خالق، رب اور مدبر ہے۔ نمبر 2، رب السماواتی و رب الارض، زمین کا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، نہ آسمانوں میں اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے نہ زمین میں، لہٰذا حمد صرف
اس کے لیے مختص ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ نمبر 3، رب العالمین، یہ جملہ بدل ہے رب السماواتی و رب الارض کا، یعنی عالمین کی دوسری تعبیر ہے۔ اگر عالمین کو آسمانوں اور زمین سے وسیع تر سمجھا جائے تو دوسری تعبیر بدل نہ ہوگی بلکہ وسیع تر تعبیر ہوگی، چونکہ عالمین میں وما بینہما وغیرہ بھی موجود ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں الکبریاء، راغب کے مطابق الطرف عن الانقیاد، کسی کی فرما برداری سے بالا تر ہونا ہے۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت کے ساتھ نہ آسمانوں میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی زمین میں۔ لہو کا مقدم آنا اس بات کے حصر کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے جس طرح حمد اس کے ساتھ مختص ہے۔ نمبر 2، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، چنانچہ عزت و غلبہ اور حکمت و رحمت میں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ سے بالا تر کوئی غالب آنے والا اور کوئی حکمت والا